پاکستان میں پہلی مرتبہ کسی بیریاٹرک سرجن کو تمغہ امتیاز کے لیے نامزد کیا گیا ہے اور یہ اعزاز عالمی شہرت یافتہ سرجن ڈاکٹر معاذ الحسن کو حاصل ہوگا۔ انہوں نے 29 سال کے دوران 12,000 سے زیادہ موٹاپے کے شکار افراد کے کامیاب آپریشن کیے اور ڈاکٹر معاذ الحسن نے دنیا کے سب سے موٹے شخص جس کا وزن 600 کلو گرام تھا اس کی سرجری بھی کی اور اب اس شخص کا وزن 80 کلو گرام ہے۔ کیا بات ہے، تو چلیں بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر معاذ حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر معاذ اینڈ کانگریچولیشن کہ آپ کو اس اعزاز کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اور یہ جو آپ کا 29 سال کا طبی سفر جس میں 12,000 سے زیادہ آپریشن، سب سے مشکل اگر میں پوچھوں مرحلہ کون سا تھا؟ لیکن سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا جو اسپیسیفک جس کیٹیگری کے لیے آپ کو نامزد کیا گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اب تک اچیو اس سے ہوا ہے اور کتنا ہیلپ فل ہے خاص طور پہ اوبیس لوگوں کے لیے؟ یہ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑا آنر ہے پاکستان کے لیے بھی، اور جتنے بھی بیریٹک سرجنز ہیں، بیریٹک سرجری فرسٹ ٹائم ریکگنائز ہوئی ہے نیشنل لیول پہ، اور اس میں الحمدللہ میں 12,000 سے زیادہ کر چکا ہوں، جس میں ہیویسٹ ان دا ورلڈ بھی ہے، ہیویسٹ ان پاکستان بھی ہے، دنیا کا سب سے موٹا بچہ بھی ہے جو پاکستانی تھا، 200 kg کا تھا، اب وہ 100 kg کا ہے۔ سی پی چائلڈ آج تک پورے ورلڈ میں آپریٹ نہیں ہوا، وہ آئی آپریٹڈ دیٹ سی پی چائلڈ، وہ بھی ابھی ایک اور آئرلینڈ سے آیا تھا سی پی، تو 2 سی پی چائلڈ آپریٹ ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک ونچیسٹر سنڈروم ہے، وہ دنیا میں ایک ہی کیس تھا، امریکہ میں ڈائگنوز ہوا، اور چنانچہ کہ وہاں سے وہ پاکستان آئے اور یہاں الحمدللہ اب وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ 100 kg کا تھا تو وہ اب 45 پہ آ گیا ہے اس کا، کیونکہ اسپونجی بونز ہوتی ہیں جو ونچیسٹر سنڈروم ہے۔ اسی لیے پھر دنیا میں کیا ہوتا تھا کہ آپ بائی پاس اگر جو بہت ہیوی ہوتا تھا تو آپ سٹیج پروسیجر کرتے تھے، پہلے سلیو کرتے تھے جس میں میدا چھوٹا کرتے تھے، اس میں 40-50 کلو کم ہو جائے تو پھر آپ اس کو بائی پاس پہ لے کے جاتے تھے۔ تو میں نے پرائمری بائی پاس 350 کلو والے کا کر دیا، تو وہ میں نے آکسفورڈ میں پریزنٹ کیا، تو وہ لوگ ویری ہیپی کہ جی پاکستان آپ نے اتنی اچھی سرجری پاکستان میں ہو رہی ہے تو آپ نے کیسے کر دیا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بیریٹک کا آپ اسکرین میں دیکھ پہ، یہ بھٹو ہے جس کا 380 کلو تھا، ابھی 100 kg پہ ہے۔ ان کی فیملی میں نے آلموسٹ کوئی 22 لوگ آپریٹ کیے ہیں۔ فائدہ کیا ہے؟ آپ کی شوگر ٹھیک ہو جاتی ہے، آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو لوگ انفرٹیلیٹی ہے، ایسے لوگ جن کے بچے 18 سال یہ بتائیے گا کہ یہ کوئی جینیٹک بیماری ہوتی ہے یا اس میں ایکسٹرنل فیکٹرز کیا ہوتے ہیں، ڈائٹری ایشوز ہوتے ہیں، اور دوسرا کس پوائنٹ پہ آ کے تعین یہ کیا جاتا ہے کہ اب اس کو بیریاٹرک سرجری کی ضرورت ہے؟ یہ بڑا آپ کوئی بھی اگر آتا ہے، کسی نے اگر آنا تو آپ کو پورا انویسٹیگیٹ کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے اس کا تھائرائڈ سٹیٹس دیکھنا ہوتا ہے، اس کا کورٹیسول لیول دیکھنا ہوتا ہے، آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا لائف سٹائل کیسا ہے، اگر وہ خود کوشش کر رہے ہے کہ نہیں۔ ہم ڈائریکٹ کسی کو جمپ کر کے سرجری پہ نہیں لے کے جاتے۔ ایسے بندے جن کا BMI 30+ ہے اور انہوں نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے، انہیں شوگر وغیرہ بلڈ پریشر ہے اور انہیں باقی انفرٹیلیٹی اور کوموربڈیز ہیں، تو آپ ان کو بیریٹک سرجری آفر کرتے ہو۔ اور ایسے لوگ جن کا 35 سے اوپر BMI ہے اور انہیں کوئی بھی ایسی کوموربڈیز نہیں ہے لیکن اپنے ویٹ کی وجہ سے وہ تنگ ہیں، انہوں نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے لیکن ان کا ویٹ کم نہیں ہو رہا، تو یو آفر دیم بیریٹک سرجری۔ تو بیریٹک سرجری از ویری سیف ان سیف ہینڈز جنہیں کرنا آتا ہے۔ ہماری ایک سوسائٹی ہے پاکستان اوبیسٹی میٹابولک سرجری سوسائٹی، تو میں اس کا وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں، تو اس میں اور بھی بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، تو وہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس کا بیسکلی لوگوں میں اویئرنیس دینا کہ لوگوں کی ڈائبٹیز ختم کرنا، لوگوں کی جو ان مصیبتوں میں مبتلا ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ چل نہیں سکتے، ایسے لوگ جن کو سانس چڑھتا ہے وہ بیٹھ کے آتے ہیں اس پہ ویل چیئر پہ، وہ الحمدللہ آفٹر 6 months وہ بیٹھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، چل کے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک چیز جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہم چاہتے ہیں لوگوں کو اویئرنیس ہو، یہ جو سرجری ہے، جو آپریشن ہوتا ہے، اس کی کیا دورانیہ ہوتا ہے اور آپ لوگوں کے ٹارگیٹڈ ایریاز کیا ہوتے ہیں؟ اکثر بیشتر لوگ سمجھتے ہیں جی فیٹس کو گھلایا جاتا ہے، اسے کم کیا جاتا ہے، اس میں ایکچولی ہوتا کیا ہے، پروسیس کیا ہے، پروسیجر کیا ہے؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو لوگوں کو جاننے کے لیے ہے کہ بیریٹک سرجری از ڈفرینٹ فرام لائپوسکشن۔ لائپوسکشن ویٹ لاس آپریشن نہیں ہوتا، وہ کاسمیٹک ہوتا ہے۔ بیریٹک سرجری 2 ٹائپس کی ہوتی ہیں، ایک ریسٹرکٹیو اور ایک میٹابولک۔ ریسٹرکٹیو میں جیسے گیسٹرک بینڈ ہے اور گیسٹرک سلیو، بینڈ اب آبسلیٹ ہو گیا، سلیو دنیا میں سب سے زیادہ پرفارم کیا جانے والا آپریشن ہے۔ اس میں میدے کا سائز 70 to 80% کم کرتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا ویٹ۔ 6 مہینے میں آپ کا 60% جو ایکسٹرا ویٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے پھر یہ دیکھا کہ سلیو میں ویٹ دوبارہ گین کرنے کی ریشو بڑی ہو جاتی ہے، تو واٹ وی ڈو، تو دوسرا انہوں نے کہا بائی پاس جو میٹابولک ہے، اس میں سائز بھی کم کرتے ہیں اور
میدے کو آپ اسمال انٹسٹائن سے کنیکٹ کرتے ہو. اس سے ویٹ دوبارہ بڑھنے کے چانسز کافی کم ہیں اور آپ کی شوگر کا کنٹرول بہت اچھا ہوتا ہے, آپ کا بلڈ پریشر کا اچھا ہوتا ہے, جن کے اور میٹابولک ایشوز ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ اٹس اے بلیسنگ. اور پھر آج آپ ڈاکٹر صاحب لیکن میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ کتنا ویٹ یا کتنا بی ایم آئی ہوتا ہے جہاں جس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, جس کو آپ ڈیکریز کر سکتے ہیں تھرو ورک آؤٹ یا پھر آپ کارڈیو کر کے یا پھر آپ واک کر کے یا ڈائٹ سے, اور کتنا ہوتا ہے کہ جس کے بعد پھر آپ کو پھر بیریاٹرک سرجری کی ضرورت ہی پڑتی ہے؟ جی میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا بھی نارملی بی ایم آئی 19 to 23 نارمل ہوتا ہے. کسی کا 25-26 ہو جائے ہم کہتے ہیں جو اوور ویٹ ہے, 29 سے اوپر ہو ہم کہتے ہیں اوبیز ہے, 35 موربڈ اوبیز اور 40 سپر اوبیز. تو جس کا 30 سے اوپر ہو ہم اسے بیریاٹک آفر کرتے ہیں, جس کو کو موربڈیز ہوں یعنی شوگر بلڈ پریشر باقی چیزیں ہوں. اور 35 پہ اگر کچھ بھی نہ ہو, خالی وزن زیادہ ہے اور وہ کوشش کر کے کم نہیں کر رہا, وہ آج آپ کو پتہ ہے آج کل بہت زیادہ یہ آ گئے جی ایل پی انالوگز انجیکشن وغیرہ, تو وہ بھی لوگ لیتے ہیں. ہر چیز کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں, بٹ یو نیڈ ٹو بی کیئرفل کہ جی کس کو سرجری کی ضرورت ہے, کون ویسے چل سکتا ہے. اور گورنمنٹ تو یہ سرجری نارملی ہو رہی ہے؟ ہاں جی گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہو رہی ہے. یہ ابھی ایز سچ کیونکہ ذرا کاسٹلی ہے وہ لوگ اتنی کرتے نہیں ہیں. اگر جیسے میو میں لاسٹ ٹائم آپ پتہ بڑا ہیوی بندہ انہوں نے مجھے بلایا ہے وہاں سے, تو میں وہاں جا کے کر کے آیا, وہاں ٹرین بھی کر کے آیا. تو ابھی انہوں نے اس لیول پہ نہیں شروع کی کہ جا کے کر سکے, بس وہ بہت کم کیسز ہوتے ہیں جو وہاں کرتے ہیں کیونکہ کاسٹ زیادہ ہے. تو ابھی گورنمنٹ کے پاس دوسرے زیادہ ایشوز ہیں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے, تو وہ بجٹ زیادہ ان پہ اسپینڈ ہوتا ہے. لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے اوبیسٹی از مدر آف آل ڈیزیزز, تو ساری جتنی بیماریاں اوبیسٹی سے ان کا لنک ہے. تو ہمیں موٹاپا پاکستان میں شوگر نمبر 1 پہ چلا گیا, موٹاپا اب 2nd 3rd پہ آ گیا. تو اتنا حال خراب ہو گیا پاکستان کا. تو یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل کہ یار اگر آپ کسی کو ہیلپ آؤٹ کر سکو تو یہ اس کے لیے ایک کیونکہ اس میں پیٹ تو کھولنا نہیں ہے, آپ نے منیمل انویسو طریقے سے جانا ہے. اسمال ہولز ہوتے ہیں 3-4 طریقے سے, ان سے آپ کرتے ہو, نیکسٹ ڈے اسے اگلے دن گھر چلے جاتے ہو. سرجری ٹائم بھی جو اچھے لوگ ہیں 30-35-40 منٹس میں ہو جاتا ہے, نارملی 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر معاذ, بہت شکریہ. اور یقیناً بھائی سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوشش یہ کریں جی ہاتھ ہولا رکھیں.